بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق المصدوق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. جب وہ آیا تھا تو اپنے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی ذخیرہ لے کر نہیں آیا تھا. نہ اس کے پاس روپیہ تھا، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ علم، نہ فن، نہ ہنر. بالکل خالی ہاتھ آیا تھا. اور جب یہ انسان دنیا سے جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کو فتح کرنے والا سکندر جب دنیا سے گیا تھا تو وہ بھی خالی ہاتھ ہی گیا تھا. اس کے خالی ہاتھ، کفن سے باہر نکلے ہوئے ہاتھ، دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم بھی دنیا سے خالی ہاتھ ہی واپس جاؤ گے. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو یہ کہتا ہے نا کہ میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا انسان کا مال صرف 3 چیزیں ہیں. ایک وہ لقمہ جو اس نے کھا لیا اور ختم ہو گیا. دوسرا وہ لباس جو اس نے پہن لیا اور پرانا ہو گیا. اور تیسرا وہ مال جو انسان نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آگے بھیج دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اس کے ورثہ کا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے. حساب اسے دینا پڑے گا، مزے اس کے ورثہ کریں گے. قبر میں پوچھ گچھ اس سے ہوگی، حساب اسے دینا پڑے گا، لیکن مرنے والے کے ورثہ پھر اس پیسے سے مزے کرتے ہیں. تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انسان اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا تھا. دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اسے عطا فرمایا. اللہ کے دینے سے وہ مالدار ہوا. اگر اللہ اس کے لیے دولت کا، جائیداد کا، علم کا، ہنر کا اور فن کا فیصلہ نہ فرماتا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی اسے کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا. یہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کے رزق کو کشادہ اور تنگ کرتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ مال و دولت کی تقسیم اللہ نے انسان کے اختیار میں نہیں رکھی کہ انسان اپنی مرضی سے مال و دولت کے خزانے اور اس کے دفینے اور اس کے خزینے حاصل کر لے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے. قارون کو اگر مال و دولت وافر مقدار میں ملا تھا اور وہ اپنی قوم کا سب سے مالدار ترین انسان بنا تھا تو اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. اللہ نے اس کو دیا، وہ مالدار ہو گیا. کسی شخص کو حکومت ملتی ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دی، اس کو مل گئی. اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے.
اور انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے. یہ یقین انسان کے دماغ میں بیٹھنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، یہ جو مال مجھے ملا نا یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میرے فن کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے. یہ جو مقام اور منصب اور یہ عہدہ اور یہ دنیا کی زندگی کی راحتیں جو مجھے ملی ہیں، میں نے بڑی مار کھائی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بہت کوششوں کے بعد، بہت رگڑا کھانے کے بعد اس سارے سٹیٹس کو اور اس سارے مال و دولت کو حاصل کیا ہے. انسان کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، مجھے میرے فن کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، میرے کمال کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، میری تعلیم کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا. اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات پہلے لوگ بھی کہتے رہے، جو پہلی قومیں گزری ہیں، جو پہلے مالدار لوگ گزرے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے میرا علم، میرا فن، میرا ہنر، میرا. قد قالها الذین من قبلہم، پہلے لوگ بھی یہی باتیں کہتے رہے. فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، لیکن ان کی کمائی تو ان کے کسی کام نہیں آئی. جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور مصیبت آئی اور پکڑ آئی اور گرفت آئی تو کیا انہیں ان کے مال و دولت نے بچا لیا؟ کیا وہ اللہ کی گرفت سے بچ گئے؟ ان کے مال نے ان کو بچا لیا. جس مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے تھے، الذی جمع مالا وعددہ، جس مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے ہو، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مال تمہیں ہمیشہ کی زندگی دلوا دے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کیا پہلے لوگ ہمیشہ رہ گئے؟ کیا ہم ہمیشہ رہیں گے؟ کیا دنیا میں آنے والا کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ مال و دولت اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ پھر اس مال و دولت کے اوپر اترانا، اس روپے پیسے کی فراوانی پر اترانا. کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کی کثرت اور فراوانی پر اتراتے تھے، جو اپنی مستحکم معیشت پر اتراتے تھے؟ 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں تھیں جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں. ہم دنیا کی سب سے طاقتور معیشت ہے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان کے بعد بہت کم آباد ہوئی ہیں. کہاں گئی ان کی معیشت اور کہاں گیا ان کا اقتصادی میزانیہ؟ نہ ان کی معیشت ان کے کسی کام آئی اور نہ ان کی اقتصادیات ان کے کسی کام آئی. آج دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو لوگ عالمی چیمپئن بنے ہوئے تھے معیشت کے، کہاں ہے ان کی معیشت؟ ان کی معیشت کا استحکام کہاں ہے؟ بڑے بڑے مالدار کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت رو رہے ہیں، اور اس کرونا وائرس نے ان کی ساری معیشت کا دیوالیہ نکال دیا. اور اگر مزید یہ سلسلہ چند دن تک چلا تو یہ اور بہت سارے لوگوں کا دیوالیہ نکالے گا. لوگ پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہمیں اس مال و دولت پر اترانے کے بجائے اس مال و دولت کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بنانا چاہیے. یہ مال و دولت اس لیے نہیں کہ اس پر اترایا جائے. لا تفرح، مت اترایا کرو. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ يحب المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے اس مال و دولت پر اترانے کے بجائے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیے. یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ جو ایک دم جو ہے وہ اوپر چڑھ کے جاتا ہے نا، اسی طرح سے اس کو زوال بھی آتا ہے. دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچی ہوئی ہیں. اس لیے مال و دولت پر اترانا اور غربا کو اور فقراء اور ضرورت مندوں اور مستحقین کو حقیر سمجھنا، یہ انسان کی کم فہمی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا یعنی ذوق عطا فرمایا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی حکایتوں میں، چھوٹی چھوٹی مثالوں میں بڑی بڑی بات کہہ جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ایک قبرستان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک آدمی مالدار تھا، مالدار کا بیٹا تھا. دوسرا غریب تھا اور غریب کا بیٹا تھا.
وہ دونوں قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے باپ کی قبروں پر. جو غریب باپ کا بیٹا غریب تھا اس کے باپ کی قبر کچی تھی، اور جو مالدار باپ کا مالدار بیٹا تھا اس کے باپ کی قبر پکی تھی. عام طور پر ہم لوگ بھی پکی قبروں کے پجاری ہوتے ہیں نا، پکی قبروں پہ جا کے پھول چڑھاتے ہیں. کچی قبروں کو تو گورکن بھی دفن کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر لا کے دوسرے مردے دفن کر دیتا ہے. تو دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے نا اپنے اپنے باپ کی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم بات چلی. تو وہ جو مالدار تھا نا وہ کہنے لگا کہ میرے باپ کی قبر دیکھ، رنگین سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس کا تعویذ اتنا قیمتی ہے، اور کسی قسم کے زمانے کی حوادث سے آفات سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، یہ اپنی جگہ پر ہی ہے. ایسا بہترین قیمتی اور مہنگا پتھر میں نے لگوایا ہے. اور تیرے باپ کی قبر کچی مٹی کی، ذرا بارش پڑتی ہے تو قبر بیٹھ جاتی ہے، ذرا کچھ ہوتا ہے تو مٹی جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد جیسے تیرے باپ کا نام و نشان مٹ گیا، تیرے باپ کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، اور یہاں پر آ کر فاتحہ خوانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کون دفن تھا. میرے باپ کی قبر ہمیشہ رہے گی. ایسا زبردست میں نے کتبہ لگوایا ہے، پورے اس کے اوپر القابات لکھوائے ہیں، ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی قبر ہے، سب اس کا تعارف لکھا ہوا اس کے اوپر. تیرے باپ کی قبر کے اوپر سراہنے پر تو ایک کتبہ بھی نصیب نہیں ہے. گویا اس نے اس کو اپنے مال و دولت کا اور اپنے باپ کی مال و دولت کا جو ہے وہ تانا دیا، اس نے اس کو اس کی غربت کا، اس کے فقر و فاقہ کا اور اس کی تنگ دستی کا اس کو تانا دیا کہ تو اپنے باپ کی قبر تک مضبوط نہیں کروا سکا، اور تو کیا کرے گا. تو اس شخص نے جو غریب تھا، جو ضرورت مند تھا، اور ضرورت مند کا اور غریب کا بیٹا تھا، اس نے کہا ہاں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ کے باپ کی قبر جو ہے نا بڑی مضبوط ہے، بڑی پکی قبر ہے، کتبہ بھی بڑا شاندار ہے، اور اس کے اوپر لگا ہوا جو پتھر ہے نا وہ بھی بڑا نفیس اور بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا پتھر ہے. اور جو آپ نے اس کے یعنی مٹی ڈالنے سے پہلے جو آپ نے اس کے اوپر سلیبیں لگوائی ہیں وہ بھی بڑی مضبوط ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ میرے باپ کی قبر کچی ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ مٹی اڑ جاتی ہے، اور یعنی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ لوگ اس قبر کا نام و نشان بھی بھول جائیں گے، اور اس کے سراہنے پر کوئی کتبہ بھی نصب نہیں. یہ بات بھی بالکل درست فرمایا آپ نے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جتنی دیر میں آپ کا باپ اس تعویذ سے ان سلیبوں کو ہٹا کر اور اس رنگین اور قیمتی اور نفیس سنگ مرمر کی قبر سے باہر نکلے گا، جتنی دیر اس کو ان بھاری پتھروں سے باہر نکلنے میں لگے گی، اتنی دیر میں میرا غریب باپ جنت میں پہنچ چکا ہوگا. تم اپنے مال و دولت پر ناز کرتے ہو، تم نے بہت اچھی قبر بنوائی ہے، لیکن اس قبر سے نکلنے میں جتنا ٹائم لگے گا نا اتنی دیر کے اندر میرا باپ جنت میں پہنچ چکا ہوگا. یہ وہی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ غرباء اور فقراء اور مسلمان اہل ایمان جو غرباء ہیں وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے اس دیے ہوئے کو اللہ کا انعام سمجھ کر، ایک امتحان سمجھ کر اسے اللہ کے بندوں پر اور ان کی ضروریات پر خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. ابھی رمضان آنے والا ہے، اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی معیشت متاثر ہو چکی ہے، جو غرباء ہیں، جو ضرورت مند ہیں. اگر آپ انہیں اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہو تو قبل از وقت زکوٰۃ دینے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، آپ زکوٰۃ دیجیے. اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ دیجیے، صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں صدقہ خیرات دیجیے، اور یہی مال آپ کے کام آنے والا ہے. اس لیے بینکوں نے تو بہت پہلے ہی زکوٰۃ کاٹ لی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی فکر مند ہیں اس حوالے سے. اس لیے جو لوگ ضرورت مند ہیں آپ انہیں اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے چند مسائل ہیں، وہ میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. لیکن سر دست اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ قبل از وقت زکوٰۃ کے پیسے مستحقین تک پہنچانا جائز ہے. یکم رمضان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اور یکم رمضان کوئی فرض اور واجب تاریخ نہیں ہے. جو اصل
معیار ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا سال جس تاریخ کو مکمل ہو رہا ہو، چاہے وہ رمضان میں مکمل ہو رہا ہو، چاہے شعبان میں مکمل ہو رہا ہو، چاہے جنوری میں، چاہے فروری میں مکمل ہو رہا ہو، آپ اس کا اعتبار کریں گے۔ یکم رمضان کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اور یہ بھی فرض اور واجب نہیں ہے کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے تب ہی آپ زکوٰۃ ادا کریں، اس سے پہلے اگر ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگی، نہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر زکوٰۃ کو قبل از وقت ادا کر دیا جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک مختصر سی دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ یہ تیرا پاکیزہ نام مسجد کے میناروں سے بلند ہو رہا ہے، اے اللہ تجھے اس تیرے پاکیزہ نام کا واسطہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا کی وجہ سے اے اللہ اجتماعی سجدے اور اجتماعی عبادات کی لذت سے محروم نہ فرما۔ آنے والے ماہ مبارک کی برکت سے اس وبا اور بیماری کو ہم سے اور تمام اہل عالم سے دور فرما دے، آزمائشوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے حفاظت فرما لے، آمین۔ وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔